السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں روبینہ منصوری۔ آج ہم بات کریں گے صدقہ فطر کے بارے میں، جس میں سب سے پہلے فطرہ دینے کی اہمیت اور مقصد، فطرہ کسے دینا چاہیے، فطرہ کی مقدار کتنا دینا چاہیے، فطرہ کب دینا چاہیے، فطرہ کی فضیلت یعنی ثواب اور برکت، پھر اس کا نتیجہ۔ رمضان کے مقدس مہینے میں ہر مسلمان پر ایک اہم واجب عبادت فرض کی گئی ہے، جسے فطرہ کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا صدقہ ہے جو نہ صرف ہماری عبادت کو مکمل کرتا ہے بلکہ غریب اور ضرورت مند لوگوں تک راحت پہنچانے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ فطر روزوں کو بیکار باتوں اور گناہوں سے پاک کرنے اور مسکینوں کی مدد کے لیے فرض کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ فطرہ کسے دینا چاہیے، کتنا دینا چاہیے اور کب دینا چاہیے۔ چلیے تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے فطرہ دینے کی وجہ، اہمیت اور مقصد۔ فطرہ ہر صاحب نصاب مسلمان پر واجب ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ غریبوں اور مسکینوں تک مدد پہنچے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ اس کے علاوہ یہ ہمارے روزوں کی کمیوں کو دور کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عید کی نماز سے پہلے فطرہ ادا کرے گا وہ مقبول صدقہ ہے، جو نماز کے بعد دے گا وہ صرف ایک عام صدقہ ہوگا۔ دوسرا، فطرہ کسے دینا چاہیے۔ فطرہ انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے جو زکوٰۃ لینے کے اہل ہیں، یعنی فقیر جو بالکل تنگحالی میں ہوں، مسکین جو اپنی بنیادی ضرورتیں پوری نہ کر سکیں، یتیم بچے، بیوہ اور بے سہارا عورتیں، قرض دار جو قرض ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، مسافر جو سفر میں تنگ دستی کا شکار ہوں۔ فطرہ اپنے قریبی غریب رشتہ داروں، پڑوسیوں یا کسی بھی ضرورت مند مسلمان کو دیا جا سکتا ہے۔ تیسرا، فطرہ کی مقدار کتنا دینا چاہیے۔ فطرہ کی مقدار حدیث میں طے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ اناج یا اس کی قیمت کے برابر طے کیا گیا تھا۔ اناج کے حساب سے گیہوں 1.5 کلو یا اس کی قیمت، جو 3 کلو یا اس کی قیمت، کھجور یا کشمش 3 کلو یا اس کی قیمت۔ آج کے دور میں ہر ملک میں فطرہ کی رقم الگ الگ ہو سکتی ہے، اس لیے کسی مفتی یا مدرسہ سے تصدیق کر لیں کہ اس سال کا فطرہ کتنا ادا کرنا ہے۔ چوتھا، فطرہ کب دینا چاہیے۔ فطرہ عید الفطر کے نماز سے پہلے دینا واجب ہے۔ اگر کسی نے اسے عید کی نماز کے بعد دیا تو وہ صرف عام صدقہ ہوگا، فطرہ نہیں رہے گا۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہی اسے ادا کر دیا جائے تاکہ ضرورت مندوں کو عید سے پہلے مدد مل جائے۔ پانچواں، فطرہ کی فضیلت، ثواب اور برکت۔ فطرہ دینے سے اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرماتے ہیں اور ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اس سے سماج میں انصاف اور بھائی چارہ بڑھتا ہے۔ غریب لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمیں سخاوت، دریادلی اور ہمدردی کا سبق سکھاتا ہے۔ نتیجہ، فطرہ رمضان کا ایک اہم حصہ ہے اور اسے صحیح طریقے سے ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ محض ایک صدقہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت بھری تعلیم ہے، جس سے ہماری عبادت مکمل ہوتی ہے اور غریبوں کی مدد بھی ہوتی ہے۔ اس لیے آئیے اس سال فطرہ کو وقت پر ادا کریں اور اپنی عید کو مکمل بنائیں۔